حضور کا میلاد کیوں ضروری ہے؟ دبے کچلوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، ان بے سہاروں کے لیے سب سے بلند آواز اگر کوئی دنیا میں اٹھی ہے تو وہ آمنہ کے لال کی آواز اٹھی ہے میرے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون تھا؟ قاری صاحب ذرا تصور کریں، کسی کا گلا دبا دو، کسی کو مار دو، اس کے بعد دفن کرنا ایک کام ہو گیا، لیکن کسی کو زندہ دفن کر دینا، سوچئے ذرا، زندہ اس کو تڑپا کر کے مارنا، اور وہ بھی مارنے والا کوئی غیر نہ ہو، کوئی اجنبی نہ ہو، اپنا سگا باپ ہو۔ سوچیں ذرا وہ کیسا سنگ دل باپ ہوتا ہوگا جو اپنی بیٹی کو دعوت کے بہانے سے لے جاتا تھا، اور ایک سنگلاخ زمین پر جہاں ریت اڑتی ہوتی تھی وہاں پر وہ جب گڑھا کھودتا، اس ننھی سی بچی کو کیا پتا ہوتا میرا باپ کیا کر رہا ہے، اس کے ذہن و دماغ میں کیا گندا منصوبہ پنپ رہا ہے، یہ سنگ دل انسان کیا پلاننگ لے کر کے یہ گڑھا کھود رہا ہے۔ وہ ننھی سی بچی وہ گڑھے سے جو ہے مٹی کو ہٹاتی، اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتی تاکہ جلدی سے یہ گڑھا کھود جائے، اور اس کے بعد اپنے ابا سے کہتی، ابا جی مجھے بھوک لگی ہے، یہ کیوں آپ یہاں پر گڑھا کھود رہے ہیں؟ آپ نے دعوت کو کہا تھا، ہم ابھی رشتہ داری تک نہیں پہنچے، ہم وہاں نہیں پہنچے جہاں دعوت ملے گی۔ وہ سنگ دل باپ اپنی بیٹی پہ ترس نہیں کھاتا، دیا نہیں کھاتا، رحم نہیں کھاتا، اپنی زندہ بیٹی کو پکڑتا اور بے دردی کے ساتھ زمین پہ پٹک دیتا۔ وہ بچی ہمت کر کے کھڑی ہو جاتی تو ایک ہاتھ سے اس کا سر پکڑتا، اس کو دباتا، دوسرے ہاتھ سے مٹی ڈالتا رہتا، یہاں تک کہ اس بچی کا آدھا بدن مٹی میں دفن ہو جاتا، اوپر تھوڑا سا حصہ باقی رہتا، جب تک بولنے کی سکت ہوتی اس کے دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلک رہا ہوتا۔ وہ آپ دیدہ ہو کے کہتی، ابا جی مجھے گھر پہ لے کے چلو، آخر مجھ سے کون سا قصور ہو گیا، میں نے تو ضد نہیں کی تھی، تم ہی لے کر کے آئے، کون سی مجھ سے نافرمانی ہو گئی کہ اپنی ننھی سی بچی کو زمین میں گاڑ رہے ہو، اپنی ننھی سی بچی کو زمین میں دفن کر رہے ہو۔ وہ سنگ دل سماج کا سڑا ہوا انسان، وہ ایک سنگ دل، میں کہتا ہوں کہ اس کے سینے میں پتھر نہیں، پتھر ہوتا تو وہ بھی پگھل جاتا، پتھر سے بھی زیادہ سخت دل تھا اس کے سینے میں، وہ کچھ نہیں ترس کھاتا، یہاں تک کہ وہ آواز بھی آنا بند ہو جاتی، اوپر منو مٹی ڈال دیتا، بیٹی کو زندہ دفن کر کے واپس آ جاتا۔ ایسا سنگ دل سماج تھا، ایسے کٹر دل لوگ تھے اس سماج کے، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا۔ اس زمانے میں بیٹیوں کی آواز بن کے، کمزوروں کی آواز بن کے، یتیموں کی آواز بن کے، بیواؤں کی کیا حیثیت تھی سماج میں، چتاؤں کے ساتھ رکھ کے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، سماج میں ان کو منحوس سمجھا جاتا تھا، کوئی وقار نہیں تھا، یتیموں کے مال کو لوٹ لیا جاتا تھا، بیٹیوں کو تو گاڑا جا ہی رہا تھا۔ ایک خرابی نہیں تھی، ہزاروں خرابیاں تھیں۔ ایسے برے معاشرے میں، ایسے سڑے ہوئے سماج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ حضور دنیا میں تشریف لائے تو وہی سماج جو بیٹیوں کو گاڑ رہا تھا، میرے آقا نے کہا بیٹیوں کو محبت کرو، بیٹیوں کو برا نہ سمجھو۔ میرے آقا نے کہا اللہ جس کو 3 بیٹیاں دے دے وہ اپنی بیٹیوں کو پیار کرے، ان کو اچھی تربیت دے دے، ان کی شادی کر دے، کان لہ الجنہ، اللہ اس کو جنت کا تحفہ عطا فرما دے گا۔ وہی سماج جہاں بیٹیوں کو گاڑا جا رہا تھا، اسی سماج میں بیٹیوں کو اب کاندھے پہ اٹھایا جا رہا ہے، اسی سماج میں بیٹیوں سے پیار کیا جا رہا ہے۔ جس سماج میں بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی، بیٹیوں کو عار سمجھا جاتا تھا، آج اس سماج میں لوگ بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں۔ میرے آقا نے دنیا کو بیٹیوں کی اہمیت بتائی۔ جس سماج میں بیواؤں کی کوئی عزت نہیں تھی، 25 سال کے پیغمبر نے جہاں پر رشتوں کی لائن لگی ہوئی تھی، ایک سے ایک بڑے خاندان کا رشتہ آ رہا تھا، ہر کوئی چاہتا تھا سردار قریش کا پوتا ہمارا داماد بن جائے، ہر کوئی چاہتا تھا، چونکہ آپ کی ذات اتنی بلند و بالا تھی، نہ حسن کا جواب تھا، نہ کردار کا جواب تھا، نہ صورت کا جواب تھا، نہ سیرت کا جواب تھا، ہر کوئی چاہتا تھا کہ محمد ہمارے داماد بن جائیں، مگر بیواؤں کی عزت میں 4 چاند لگا دیے۔ وہی بیوائیں جن کی کوئی وقار نہیں تھا، جن کی کوئی عزت نہیں تھی، 25 سال کی عمر میں میرے آقا نے 40 سال کی بیوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے شادی فرمائی، اور دنیا کو بتایا بیواؤں کو حقیر نہ سمجھو۔ اے میرے بھائیوں، میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیوں ضروری ہے کہ ہم آقا کا میلاد منائیں اور دنیا کو بتائیں کہ سسکتی ہوئی انسانیت کو اگر قرار چاہیے تو در بدر ٹھوکریں کھانے سے نہیں ملے گا، اور اگر سکون چاہتے ہو تو محمد عربی کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، قاری یوسف رضا فیضان صاحب، اولیاء کرام۔ غریبوں کی کیا ویلیو تھی؟ وہ جو نوکر ہوتا ہے، نوکر ابو ذر غفاری ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، اسلام لانے کے پہلے کی باتیں اتنے سخت تھے اپنے نوکروں پر، نوکروں سے بھی زیادہ بری ویلیو ہوتی ہے غلام کی۔ نوکر تو جاب کے ٹائم پہ آپ کا پابند ہے، بعد میں اپنے گھر جا کر کے وہ کچھ بھی کرے، لیکن غلام وہ ہے جو 24 گھنٹہ آپ کا پابند ہوتا تھا۔ ابو ذر غفاری ضرب المثل تھے، اتنی سختی کرتے تھے، ان کے سامنے نوکر تھراتے تھے غلام۔ دوسرے لوگ اپنے نوکروں کو کہتے تھے اگر صحیح سے کام نہیں کرو گے تو ہم ابو ذر غفاری بن جائیں گے، ایسا اتنا سخت مزاج تھا۔ لیکن جب دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے، ابتدائی اسلام میں انہوں نے دار ارقم میں جا کر کے کلمہ پڑھا، جب کلمہ پڑھ کے نکلنے لگے تو حضور نے کہا ابو ذر میری بات تو سن۔ کہا یا رسول اللہ فرمائیں۔ کہا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ وہی ابو ذر جب گھر پہ پہنچے سارے غلاموں کو بلا لیا، کہا میرے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھاؤ۔ وہی غلام جو سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، آج غلام کو قریب میں بٹھا کے کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ قاری صاحب ایک غلام بیچارہ بوڑھا تھا، وہ ڈرتے ڈرتے ہاتھ کپ کپاتے ہوئے آتا ہے، کہتا ہے ابو ذر بعد میں مارو گے تو نہیں؟ ہمیں تکلیف تو نہیں پہنچاؤ گے؟ ہمیں ڈنڈوں سے کوڑوں سے دروں سے مارو گے تو نہیں؟ ابو ذر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا میرے غلام اب ابو ذر پہلے والا نہیں رہا ہے، محمد عربی کا غلام بن گیا ہے۔ وہ میرا پہلا کردار تھا، اب میرے آقا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ وہ غلام سب کھانا کھاتے جا رہے ہیں اور محبت سے روتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں ابو ذر اس ہستی سے ہمیں بھی ملا دو جس نے تمہاری زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ مچل کے میرے آقا کے نام پہ بولو بلند آواز سے سبحان اللہ، اور زور سے بولو میرے بھائیو سبحان اللہ۔ میرے آقا کا کردار دیکھو، اس لیے کہتا ہوں میلاد مناؤ، آقا کا ذکر کرو، آقا کا تذکرہ کرو، اپنے بچوں کو میرے آقا کا دیوانہ بناؤ۔ یتیموں کی کیا حیثیت تھی، مگر میرے آقا نے یتیموں کا مقام بتایا۔ تمہاری نظر میں سب سے اچھا گھر وہ ہو سکتا ہے جس میں سنبل کے اندر سب سے زیادہ پیسہ لگا ہوا ہو، جس کا نقشہ بہت اچھا بنا ہوا ہو، جس کا انجینئر بہت اچھا ہو، جس میں سب سے زیادہ ماربل لگا ہوا ہو سکتا ہے تمہاری نظر میں ہمارے بھارت کے اندر تاج محل کی عمارت بہت لاجواب ہو، کسی کی نظر میں ممبئی کی عمارت بہت لاجواب ہوگی، اور اگر ورلڈ اسکیل پہ بات کروں تو کسی کی نظر میں نیو یارک کا ٹاور بہت خوبصورت ہوگا، کسی کی نظر میں برج دبئی بہت اچھا ہوگا، کسی کی نظر میں سوئٹزرلینڈ کے شہرہ بہت اچھے ہوں گے، مگر میرے نبی نے دنیا کو بتایا کہ سب سے اچھا گھر وہ ہوتا ہے جس میں یتیم کی پرورش کی جاتی ہے، جس میں یتیم کو سہارا دیا جاتا ہے۔ وہ یتیموں تمہارا سہارا آیا ہے 12 ربیع الاول کو، وہ بیواؤں تمہارا قرار آیا ہے 12 ربیع الاول کو، وہ نوکروں مزدوروں تمہارے لیے ڈھال بن کے آیا ہے آمنہ کا لال 12 ربیع الاول کو۔ اے انسانیت کے لوگوں آؤ، مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، روح اقبال تمہیں آواز دے رہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، جشن عید میلاد النبی، علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ۔ آج جو ٹوٹل آبادی ہے دنیا کی وہ اس وقت 7 ارب 75 کروڑ لگ بھگ، یعنی قریب 8 ارب ہے۔ تو آج بھی ایسا کوئی بچہ نہ پیدا ہوا نہ پہلے ہوا تھا، کھربوں آبادی ہو گئی نا ٹوٹل لگاؤ حضرت آدم سے لے کے، اور نہ ہوگا قیامت تک جیسا بچہ آمنہ کے گھر پیدا ہوا۔ بے شک بے شک، اگر عقیدہ ہے تو بولو نا یار، زور سے بولو، یہ کوئی غلو یا بڑھانے والی بات نہیں ہے، یہ سچی بات ہے۔ ثبوت مانگتے ہیں لوگ حضور کا میلاد کیوں ہوتا ہے، یار قرآن میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے نام بھی بتایا، وہ انہوں نے کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو جا رہا ہوں میرے چاہنے والوں مگر میرے بعد جو آ رہا ہے نا اس کا نام احمد ہوگا۔ انہوں نے حضور کے آنے سے پہلے میلاد منایا، ہم حضور کے آنے کے بعد میلاد منا رہے ہیں، تو حضور کی سنت ہی تو یعنی نبیوں کی سنت ہی تو ادا کر رہے ہیں۔ ارے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ آمنہ کا لال جیسا خدا نے بنایا، نہ پہلے کوئی تھا نہ آج کوئی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ ذرا زور سے بولو بے مثل و
اور زور سے بولو بے مثلو بے مثال بے بنایا ہے۔ حضرت آمنہ سنو میری طرف دیکھو، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے لخت جگر دنیا میں آئے تو روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ ذرا زور سے بولو، سبحان اللہ۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی۔ اچھا قاری صاحب آپ بھی اس کہہ رہے تھے، اس کو میں تھوڑا ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی پیدائش کے وقت کا انتخاب کتنی خوبصورتی کے ساتھ کیا۔ کیا کہنے؟ دن میں نہیں بھیجا، ورنہ رات کہتی وہ رحمت ہیں تو پھر ہمارے اندر کیوں نہیں، اور اگر رات میں آتے تو دن کو شکوہ ہوتا، وہ شکوہ کرنے کے لیے نہیں، شکوہ ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ نہ دن میں نہ رات میں، کیا حسن انتخاب ہے میرے خدا کا۔ اندھیرا جا رہا ہے اور اجالا، ذرا اونچی آواز میں بولیں اجالا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اجالا جا رہا ہوتا اور اندھیرا آ رہا ہوتا شام کے وقت میں، مغرب کے ٹائم پہ، مگر نہیں، فجر کے ٹائم پہ۔ اس لیے کہ اشارہ اس طرف ہے کہ اندھیروں، ظلمتوں کے اندھیروں، جبر و تشدد کے اندھیروں، اپنے بوریے بسترے لپیٹو، نور والا نبی آ رہا ہے اور سبحان رحمت اللہ۔ کا پیغام لے کے آ رہا ہے۔ کتنا سہانا وقت ہے، سبحان اللہ، ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ۔ سحر کا وقت ہے، معصوم کلیاں مسکراتی ہیں۔ سحر کا وقت ہے، معصوم کلیاں مسکراتی ہیں۔ ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی ہیں۔ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے۔ مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف۔ واہ کیا کہنے ہیں، زندہ باد زندہ باد۔ بہت جواب نہیں حضرت۔ جو آپ میں یہاں دادا بن چکے ہوں گے یہاں، ہائے 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 واہ۔ وہ اس چیز کو سمجھیں گے، اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے اولاد کی اولاد سے۔ بولو، ارے بولتے رہو یار۔ پوتی پوتوں سے، بیٹی سے زیادہ محبت ہوتی ہے نواسی نواسوں سے۔ بولو نیچرل بات ہے کہ نہیں؟ ارے ہوتا کہ نہیں؟ بولو ذرا، ہوتا ہے نا؟ نواسی نواسوں سے محبت بیٹی سے زیادہ ہوگی۔ بیٹی کو رونا ایک مرتبہ کو باپ گوارا کر لے گا، مگر نواسی نواسے روئیں گے تو ڈانٹ کھانا پڑے گی بیٹی کو۔ بیٹا رو جائے تو گوارا ہے، لیکن پوتی پوتے روئیں گے تو دادا پھر برداشت نہیں کرے گا۔ بیٹے کی دھنائی ہو جائے گی کہ بچوں کو کیوں رلا رہا ہے۔ بولو وہ بولو ہے کہ نہیں؟ او بھائی، یہ تو عام داداؤں کا حال ہے، اس دادا کی تو پوچھ جو میرے نبی کا دادا ہے۔ حاجی ظفیر صاحب، ایسا دادا کس کا ہوگا؟ ارے بے مثال ہیں اس رشتے میں، چونکہ وہ یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ کائنات میں کسی کا پوتا ایسا نہیں جیسا خدا نے مجھے پوتا دیا ہے۔ سردار قریش ہیں، وہ پورے مکہ میں صبح صبح یہی چرچا ہے ہر طرف کہ کچھ تو ہوا ہے، مکہ میں انقلاب آ گیا۔ گھر جا جا کر کے عورتیں بتا رہی ہیں، ارے آمنہ کے گھر ایسا بچہ ہوا ہے، ہم نے تو کیا تم نے نہیں دیکھا ہوگا، تم نے تو کیا تمہارے باپ نے نہیں دیکھا ہوگا، تمہارے باپ نے تو کیا کسی کے باپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ بڑا حسین بچہ ہے، مکہ شہر تو کیا عرب میں ایسا بچہ نہیں ہوا، دوسری بولی پوری دنیا میں ایسا بچہ ہی نہیں ہوا ہے۔ پورے مکہ میں چرچا ہے۔ سردار قریش کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو مسکرا کر کے اٹھ کھڑے ہوئے، مگر محبت سے آنسو آ گئے۔ آج جوان بیٹے عبداللہ کی یاد آ گئی۔ خوشی کا موقع ہو تو اپنوں کی بہت یاد آتی ہے۔ میرے ساتھیو، عبداللہ جو ہمارے نبی کے والد ماجد ہیں، جب مصطفیٰ شکم مادر میں تھے تبھی وہ
تجارت کرنے گئے تھے، واپس آتے ہوئے مدینہ شریف کے پاس ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور ایک ودھوا عورت کو پیدائش کے وقت، ڈیلیوری کے وقت پہ سب سے زیادہ جس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ اس کا شوہر ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ میں مزدہ جافزہ بچے کی پیدائش کا سب سے پہلے اپنے شوہر کو سنا دوں۔ آج حضرت آمنہ کو کتنی یاد آ رہی ہوگی حضرت عبداللہ کی، ان کی آنکھوں میں فرط مسرت سے کتنے آنسو آ رہے ہوں گے کہ کاش عبداللہ موجود ہوتے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں، سردار قریش کے چند بیٹے ہیں، مگر سارے بیٹوں میں سب سے افضل اگر کوئی بیٹا تھا تو وہ حضرت عبداللہ تھے، جن کی نہ شرافت کا جواب تھا، نہ نجابت کا جواب تھا، نہ جناب والا ان کے اخلاق و کردار کا جواب تھا۔ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا کرتا تھا، جدھر کو گزرتے تھے لوگ دیکھنے کے لیے قطاروں میں آ جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سے 4-5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ماں باپ کو سب سے پیار ہوتا ہے، مگر قلبی رجحان کسی کی طرف زیادہ ہوتا کہ نیچرلی بات ہے۔ عبد المطلب کو بھی سب سے زیادہ اگر پیار تھا تو عبداللہ سے تھا۔ عبداللہ کی آج بڑی یاد آ رہی ہے، دروازے پہ پہنچے تو اب دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلکنے لگا، پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، آپ دیدہ ہو گئے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ میں اگر آمنہ کے سامنے جا کر کے روؤں گا تو وہ صنف نازک ہیں، وہ خاتون ہیں، وہ اور زیادہ روئیں گی، اس لیے آپ نے اپنے آنسوؤں کو پوچھا۔ اس منظر کو ذرا اپنے ذہنوں کے قریب کرو، خیال و فکر کی راہوں میں اجالا پھیل جائے گا میرے ساتھیوں۔ نبی کے عاشقوں ذرا عالم تصور میں پہنچو اس موقع پر اور اس کو محسوس کرنے کی کوشش کرو کہ ایک دادا کھڑا ہوا ہے جس کا پوتا ایسا ہے کہ کائنات میں کسی کا پوتا نہیں، اس کے سر سے اس کے والد کا سایہ اٹھ چکا ہے، اس بچے کے وہ بچہ یتیم پیدا ہوا ہے۔ ذرا سوچئے آپ، حضرت عبد المطلب دروازے پہ کھڑے ہیں، آنسو ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ پھر آپ نے ضبط کیا، صبر کیا، وہ صبر کا دامن تھاما، اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اندر پہنچے تو سامنے حضرت آمنہ انتظار کر رہی تھی سردار قریش کا۔ قریب گئے، کہا بیٹی آمنہ جدھر سے آ رہا ہوں میرے پوتے ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے، جدھر سے گزرا ہوں سب مجھے مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ اے بیٹی آمنہ ذرا مجھے میرا پوتا دکھا دے، اس کا جلوہ دکھا دے، آخر کیا وجہ ہے کہ ہر طرف اسی کا چرچا ہو رہا ہے۔ میرے نبی صوف کے کپڑے میں آرام فرما تھے، اوپر سے حضرت آمنہ نے چادر کو زیبتن کر دیا تھا۔ حضرت آمنہ کو اس وقت اپنے شوہر کی یاد آئی، عبد المطلب سمجھ رہے تھے، مگر آپ نے تذکرہ اس لیے نہیں چھیڑا کہ بات چھڑے گی تو آمنہ بہت روئیں گی۔ آپ نے سر پہ دست شفقت رکھا، سسر باپ داخل ہوتا ہے میرے ساتھیوں۔ حضرت سیدہ آمنہ اپنے سسر کو باپ کا رتبہ دیا کرتی تھی۔ یہ قوم کی بیٹیوں کو پیغام ہے کہ جب تم دلہن بن کے اپنے شوہروں کے گھر پہ جاؤ تو اپنے سسر کے ساتھ وہ برتاؤ کرو جو حضرت آمنہ نے عبد المطلب کے ساتھ کیا ہے۔ اور اسی طرح سے شوہروں کے ماں باپ کو بھی اس میں ایک پیغام ہے کہ اگر تمہارے گھر پہ کسی کی دھی بیٹی دلہن بن کے آئے تو اس کے ساتھ ویسا برتاؤ کرو جیسے سردار قریش نے حضرت آمنہ کے ساتھ کیا ہے۔ مچل کے بولو ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ آپ سنتے رہو گے، تقریر بھائیو آگے بڑھتی رہے گی۔ وقت کو مت دیکھو، اب تم گھڑی کو مت دیکھو، سہانی گھڑی کو دیکھو، اب تم ٹائم کو مت دیکھو، مدینے والے آقا کے ذکر کو دیکھو۔ سردار قریش نے کہا بیٹی آمنہ ذرا مجھے میرے پوتے کا جلوہ تو دکھا۔ صوف کے کپڑے میں مصطفیٰ آرام فرما ہے، روح والضحیٰ سے جب چادر کو ہٹایا، مصطفیٰ کی طرف پہلی نگاہ دادا کی پڑی تو اللہ کی قسم اس کیفیت کو نہ تو نظم میں بیان کیا جا سکتا ہے، نہ نثر میں بیان کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی خطیب حق خطابت ادا کرتے ہوئے اس کو بیان کر سکتا ہے۔ وہ کیسی کیفیت تھی، وہ کیسا روحانی منظر تھا، کیسی سہانی گھڑی تھی یار، مجھ جیسا ادنا طالب علم کیسے بیان کر سکتا ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ اعلیٰ حضرت نے جو کہا سچ کہا۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ دادا نے جب اپنے پوتے کو دیکھا، آئے ہے میرے آقا کا چہرہ ہے، ان کے لبوں کو دیکھا تو وہ ہونٹ ہیں مصطفیٰ کے، پتلی پتلی گلے اس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے آقا نے اپنے جب دادا جان نے مصطفیٰ کے سینے پہ محبت سے اپنا پیارا ہاتھ رکھا، پیار سے آقا کے سینے پہ جب دادا نے ہاتھ رکھا، مصطفیٰ نے اپنی آنکھوں کو کھولا، اور آنکھوں کو جب کھولا مصطفیٰ دادا کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ اپنے اور ہمارے بچوں پہ
कयास न करना, ये न कहना कि मौलाना तौसीफ रजा गुलू कर रहे हैं, बड़ा चढ़ा करके बयान कर रहे हैं। जरा सा बच्चा दादा को देख के कैसे मुस्कुरा सकता है? नादानो, वो हमारे और तुम्हारे बच्चे हैं जिनमें शूर नहीं होता। वो आमना के लाल, वो आमना के लाल हैं, वो अनी से बेकसा हैं, नबियों के सरदार बन के आए हैं। दादा को देखा तो हुजूर मुस्कुरा गए, इतना प्यार आया दादा को, उठा लिया, सीने से लगा लिया। आप दीदा हो के कहा, बेटी आमिना अब हमारे गम दूर हो जाएंगे। आमिना दिल दिल में कह रही हैं, सरदारे कुरैश सिर्फ हमारे ही गम दूर न होंगे, सारी इंसानियत के गम दूर हो जाएंगे। ये बड़ी अजमतों वाला बच्चा है, ये बड़ी बरकतों वाला बच्चा है। लोग कहते हैं मीलाद क्यों मनाते हो? अरे नादानो, हुजूर का जिक्र करने से बेचैन दिलों में चैन आ जाता है। मेरे आका का जिक्र करने से बेज़बान चुड़ियों भी सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करने लगती हैं। समंदर की चूटियां मुस्तफा से मोहब्बत, समंदर की मछलियां मुस्तफा से मोहब्बत करती हैं, सुराखों की चूटियां मुस्तफा से मोहब्बत करती हैं, शाखों के परिंदे मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं, आसमानों की मखलूकात मुस्तफा से मोहब्बत करती हैं। वो कौन है जो मेरे नबी से प्यार नहीं करता है? हर कोई मेरे नबी से प्यार करता है। दादा जान अपने पोते को चूम रहे हैं और कोई खामोशी से सरगोशी कर रहा है। कारी साहब शेर सुनिए, मरहबा फख्रे फलक फख्रे जमी आया है, खाक पर माली के अरशे बरी आया है, गम से रोती हुई दुनिया को हंसाने के लिए पे करे रहमो करम खंदा जबी आया है, पे करे रहमो करम खंदा जबी आया है, और पे करे रहमो करम खंदा जबी आया है। और दुनिया में कौन है मेरे नबी जैसा? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी आमिना मैं ये चाहता हूं अपने पोते को गोद में लेकर खाने काबा का तवाफ करूं, खुदा का शुक्रिया अदा करूं, अल्लाह ताला ने हमें ऐसा खूबरू बच्चा अता किया है। ऐ बेटी आमना मैं अपने पोते को ले जाऊं? सरदार कुरैश से हजरत आमना ने कहा, जैसा आप बेहतर समझें, गोद में। अब जरा किसी का पोता किसी भी कलर का हो, कैसे ही हो, मगर उसका तो पोता होता है ना, वो तो जब देखता है तो देखते ही जाता है। यहाँ तो ऐसा है कि ना कोई था ना है और ना कोई होगा, इतना प्यारा। वो ऐसे देखते देखते, जिन लोगों ने हज किया है वो जानते हैं कि हुजूर के मकान से खाने काबा का फासला ज्यादा नहीं है, बीच में सफा मरवा है, उधर जाओ तो सामने काबा है, दूसरी तरफ से भी जाओ तब भी ज्यादा वक्त नहीं लगता। वो देखते देखते खाने काबा के बिल्कुल करीब पहुंच गए, पता नहीं चला कब काबे के करीब पहुंच गए। अब बिल्कुल काबा करीब आ गया और इधर हुजूर के जलवों में खोए हुए हैं दादा जान अब्दुल मुत्तलिब। उन्होंने अब चेहरे मुस्तफ़ा से निगाह हटाकर खाने काबा की तरफ की। सरदार कुरैश कहते हैं, मेरा जहन चकरा गया, मैं समझ नहीं पा रहा था मेरे कदम बढ़ रहे हैं काबे की तरफ या काबा बढ़ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मैं समझ नहीं पा रहा था। जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, कैसी अजमतों वाले पैगंबर हैं। खाने काबा भी झूम रहा है, लबों को चूम रहा है, और उसमें जो वो रखे हुए थे ना 360, वो धड़ाम धड़ाम गिर रहे हैं। उन्हें पता है कि हमारे दिन लद गए, अब सदा एक ही बुलंद होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही खुदा की इबादत होगी। ऐ मेरे भाइयों, खाने काबा झूम रहा है। मक्का का रिवाज था कि आसपास की देहात में रहने वाली औरतें शहर के बच्चों को ले जाती थी। इस मरतबा भी एक काफिला आया और वो कबीले बनु साद से मुताल्लिक था। उस काफिले में एक खातून है जिनके घर पे गुर्बत ने डेरा जमाया है। बकरियों के थनों में दूध नहीं रहता, फाकों पे फाके होते हैं, गुर्बत का अजीब माहौल है। उनके साथ जो सवारी है वो भी इतनी लागर है कि काफिले वालों का साथ नहीं निभा पाती। तो काफिले वाली औरतों ने कहा, रे छोड़ो, हलीमा नाम है उस खातून का, छोड़ो हलीमा को। अगर हम इन्हीं की वजह से साथ साथ चलते रहे तो पहुंच गए मक्का, इनको यहीं पे छोड़ो। सब ने हलीमा को कमजोर समझ के छोड़ दिया था। मदीने वाले आका ने हलीमा की किस्मत का सितारा चमका दिया। वो सारी अदाएं जो आई थी दूध पिलाने वाली, अमीरों के बच्चे लेकर के चली गई। मैं कहता हूं मेरे मुस्तफा ने बुलाया ही हलीमा को था। अरे उनमें से एक दाया का नाम मुझे याद नहीं है, कारी यूसुफ साहब को भी याद नहीं होगा, मुफ्ती साहब को भी याद नहीं होगा, कारी लईक साहब को भी याद नहीं होगा। मैंने सीरत की किताबों में बहुत तलाश किया कि
کہ حلیمہ کے علاوہ کسی اور دایا کا کچھ تو نام پتا چلے، کسی کا نام پتا نہیں چلا، مگر حلیمہ کا نام تو بچے بچے کو یاد ہے، جوانوں کو یاد ہے، بوڑھوں کو یاد ہے۔ کیسی توقیر تو نے پائی حلیمہ، محمد کی بنی ہے تو دائی حلیمہ۔ آج جگہ جگہ دیکھو، میں نے ماشاءاللہ کئی جگہ پر دیکھا کہ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو مائیں بیٹیوں کا نام حلیمہ رکھتے ہیں۔ اے حلیمہ، تیرے نام پہ نام رکھے جا رہے ہیں، کیوں رکھے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ تو نے میرے نبی کو دودھ پلایا ہے، تو میرے نبی کی دایا ہے، اللہ کے پیغمبر نے تجھے رضائی ماں فرمایا ہے۔ سنو بھائیو، حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ، دودھ پیتا بچہ تھا، سواری پہنچی مکہ میں، پتا چلا کہ سارے امیروں کے بچے چلے گئے، ایک بچہ ہے جو یتیم ہے، سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، ودواہیں ہیں آمنہ، ان کا بچہ ہے۔ تو آپ کے دماغ میں بات آئی خالی ہاتھ تو نہیں جاؤں گی، گھر پہ گئیں، یقین ماننا چودھری سرائے آس پاس سے میرے دور و دراز سے آئے ہوئے دینی بھائیوں، اندر گئیں تو گھر مہک رہا تھا، گھر مہک رہا تھا۔ کہ آمنہ تم نے خوشبو کون سی لگائی ہے؟ اب لوگ اس پہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں، او نادان اعتراض نہ کر، حدیث پڑھ۔ صحابہ سے پوچھا کہ حضور کو کیسے تلاش کرتے تھے؟ صحابہ نے کہا جو راستے مہکتے ہوتے تھے ہم سمجھ جاتے تھے مدینے والے ادھر ہی سے گزرے ہیں۔ یہ حدیث سے بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم، ہمارے رضا نے بھی کمال کر دیا۔ کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ او میرے ساتھیوں، میرے آقا کے بدن اطہر سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، اور ایسی خوشبو نہ در عدن میں ہے نہ ملک یمن میں ہے، ایسی خوشبو کسی عطر خانے میں نہیں ہے جیسی خوشبو آج آمنہ کے گھر پہ نظر آ رہی ہے۔ حلیمہ نے کہا کون سی خوشبو لگاتی ہو تم نے، کون سی خوشبو اپنے گھر پہ لگائی ہے؟ آمنہ نے کہا بہن حلیمہ، یہ کسی خوشبو کا کمال نہیں ہے، میرے بیٹے کے جلووں کا کمال ہے، یہ میرے محمد کا جلووں کا کمال ہے۔ حضور کے قریب گئی حلیمہ، جب پہلی نگاہ پڑی یقین ماننا ایسے لگ رہا تھا حضور نے اشارہ دے دیا ہو حلیمہ خود نہیں آئے ہو، ہم نے ہی بلایا ہے، او حلیمہ خود نہیں آئے۔ حلیمہ کو اتنا پیار آیا، اپنا دودھ پیتا بچہ آمنہ کو دیا اور کہا آمنہ تیرے بیٹے کو گود میں لے لوں؟ کہا آمنہ نے کہا ٹھیک ہے حلیمہ اٹھا لو میرے لختے جگر کو۔ آمنہ نے حلیمہ کا بیٹا گود میں لے لیا اور حلیمہ نے آمنہ کا بیٹا گود میں لے لیا۔ اب اتنا پیار آیا، کہا حلیمہ نے کہا آمنہ میں یہ چاہتی ہوں اپنا خون جگر تیرے بیٹے کو پلا دوں، ارے اس کی ماں بننے کا اعزاز تو مل جائے گا مجھے، تھوڑا سا مجھے اجازت دو۔ حضور کے سامنے انہوں نے خون جگر پیش کیا، حضور نے ون سائڈ کا دودھ نوش فرمایا، دوسری طرف سے میرے آقا نے اپنا مبارک رخ پھیر لیا۔ حلیمہ گھبرا گئی، معاملہ کیا ہے؟ حضور ایک طرف کا دودھ نوش کر رہے ہیں، دوسری طرف کا دودھ نوش نہیں کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے اشارہ دے دیا، امی حلیمہ تنہا آتی تو بات الگ تھی، میرے رضائی بھائی کو ساتھ لے کر کے آئی ہو، وہ بھی تو دودھ پیتا ہے، اگر دونوں طرف کا دودھ نوش کروں گا تو دنیا کہے گی محمد نے بھائی کا حق مار لیا، اور پالنے میں بھی میں کسی کا حق مارنے نہیں آیا، بلکہ بھوکا رہ کے دوسروں کو کھلانے آیا ہوں، دوسروں کو پلانے آیا ہوں۔ کیسی عظمت ہے میرے نبی کی۔ اے چودھری سرائے کے مسلمانوں، نبی کے میلاد کا ایک پیغام یہ بھی ہے، تمہارے پڑوس میں اگر کوئی بھوکا سو جاتا ہے، تمہارے کھیت پہ کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، کوئی رکشہ پولر بیچارہ کمزور ہے، بیٹیاں جوان ہیں، اس کی مجبوری کی وجہ سے رکشہ چلاتا ہے، کوئی انسان غربت کے سائے میں جی رہا ہے، تو میرے نبی کی سیرت کا ایک پارٹ یہ بھی ہے کہ راتوں کی تنہائی میں جا کر کے اس کی مدد کر دو، کمزوروں کا سہارا بن جاؤ۔ تمہارے نبی نے پالنے میں یہ سبق دے دیا ہے کہ روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دو، اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالا دے دو، اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دو۔ یہ میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں اور انجمن امین البرکات کے تمام احباب سے کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا اور بھی میں کئی جگہ پہ تقریر پہ پہلے کہہ چکا ہوں، اب بھی کہتا رہوں گا، تم جلسوں میں بہت پیسے اٹھاتے ہو، اچھی بات ہے، سعادت کی بات ہے، مگر 10 20 25 30 ہزار روپے 50 60 جتنے بھی اکٹھا ہو جائیں اکٹھا کر لیا کرو، اور 12 ربیع الاول کے دن فروٹ خریدو، سامان کے پیکٹ خریدو، اسپتالوں میں چلے جاؤ اور اسپتال میں کسی کا دین دھرم ذاتی برادری نہ پوچھو، جو بھی بیمار ملے اس کو پیکٹ دے دو، پھل فروٹ کے پیکٹ دے دو، راشن کے پیکٹ دے دو، وہ پوچھے کیا سماجوادی کی طرف سے دیا جا رہا ہے، کیا کانگریس کی طرف سے دیا جا رہا ہے، کیا رولنگ پارٹی کی طرف سے دیا جا رہا ہے، کیا سپا بسپا کانگریس کی طرف سے
سے دیا جا رہا ہے تو مسکرا کے کہنا ان کی بات اپنی جگہ ہے، مگر آج جو مریضوں کو دیا جا رہا ہے محمد مصطفیٰ کے غلاموں کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ یہ آقا کے میلاد کا ذکر ہے، یہ غریبوں کا دن ہے، یہ آج مصطفیٰ کی محبت میں اپنے بھی کھائیں بیگانے بھی کھائیں، حضور دنیا میں تشریف لائے، اللہ کی قسم بہاریں آ گئیں۔ اے میرے ساتھیوں، جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بھی لاجواب ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ختم کر دیں، تقریر سننا چاہتے ہو ہاتھ اٹھا کے بولو، اگر سننا چاہتے ہو زور سے بولو سبحان اللہ۔ قاری صاحب مجمع بیدار ہے اور انتقال ہو جائے تو جنت میں جانے کو بھی تیار ہے ماشاءاللہ۔ ارے تمہارا ناظم بھی بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ، اور مفتی صاحب کا خطاب بھی بڑا اچھا ہوا ہے۔ آخر میں تھوڑی دیر کی بات اور ہے، میرا بھی ساتھ دے دو میرے ساتھیوں۔ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں کچھ تم قدم بڑھاؤ، آپ دونوں ہم دونوں بیدار رہیں گے تو بات آگے بڑھتی رہے گی میرے ساتھیوں۔ مصطفیٰ کے قدم چومے حلیمہ نے، قسمت کا ستارہ چمک گیا۔ بلال مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، فلک کے ہلال سے افضل ہو گئے۔ ابو بکر آئے، صدیق اکبر ہو گئے۔ عمر آئے، فاروق اعظم ہو گئے۔ عثمان آئے، ذوالنورین ہو گئے۔ علی آئے، شیر خدا ہو گئے۔ جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بھی لاجواب ہو گئے۔ جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بھی لاجواب ہو گئے۔ مصطفیٰ کے پاؤں چوم کے ذرے آفتاب ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان محررہ مقدسہ، فیضان حضور وارث پاک، فیضان مخدوم سمنہ، فیضان اولیاء کرام۔ حضور کی محبت میں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بولیں سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا۔ میرے نبی کی یہ ہے شان۔ بچہ بچہ ہے قربان۔ دیکھو جو حضرت نے بھی کہا اور میں بھی کہہ رہا ہوں، حضور کی سیرت بھی اپنانا ہے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ جلوس میں تو پاؤں رکھنے کو جگہ نہ تھی، لیکن ظہر کی نماز ہوئی تو نمازی وہی رہ گئے ایک صف کے برابر۔ نیاز بعد میں ہے، نماز پہلے ہے۔ ہاں تہذیب بھائی، عبادت کرنا ہے، خدا کی بارگاہ میں پیشانی جھکانا ہے۔ ہم حضور کی امتی ہیں، سیرت اپنائیں گے۔ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، اور یہ جو میں نے کہا حضور یتیموں کا سہارا بن کے آئے ہیں پالنے میں۔ مجھے یاد آتا ہمارے ایک دوست ہیں مفتی عاقل صاحب، شیموگا میں، بنگلور سے 250-300 کلومیٹر دور۔ ایک سال انہوں نے بلایا تھا، ہم گئے تھے شیموگا، تو غیر مسلم لوگ بھی آئے تھے پروگرام میں۔ تو ایک پریس والے نے بعد میں مجھ سے پوچھا کہ بھئی یہ تو تمہارے پروفٹ کا بڑا عظیم چرتر ہے کہ پالنے میں بھی انہوں نے کسی کا حق نہیں مارا، پالنے میں خود بھوکے رہ لیے مگر اپنے بھائی کے لیے انہوں نے دودھ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا یار حضور کو پڑھ کے دیکھو، جو گودی میڈیا میں چل رہا وہ فیکٹ نہیں ہے۔ میرے حضور کی جیونی تو وویکانند جی نے بھی پڑھی تو وہ بھی وہ بھی حضور سے کافی پربھاوت ہو گئے تھے۔ ہمارے حضور کی جیونی جب گاندھی جی نے پڑھی تو انہوں نے بھی تعریف کی، اور آج دور مت جاؤ، آج بھی موجود ہیں سوامی لکشمی جی ہیں گے ابھی، وہ تقریریں بھی موجود ہیں ان کی یوٹیوب پہ ہیں۔ انہوں نے جب حضور کی جیونی پڑھی تو ان کی تقریر یہ موجود ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی اگر کسی کو کہا جائے گا تو آمنہ کے لال محمد عربی کو کہا جائے گا۔ ہمارے حضور کو پڑھ کے تو دیکھو، سارے عالم میں ہوگا نہ پھولا پسا، نہ نبی آپ سا، نہ رسول آپ سا۔ سبحان اللہ سبحان۔ جس نے اپنایا اس کو امان مل گئی، کوئی لائے کہاں سے اصول آپ سا۔ اللہ اللہ، حلیمہ کو اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا، آپ دیدہ ہو کے کہتی ہیں آمنہ یہ بچہ تو میں لے کر کے جاؤں گی، کسی بھی قیمت پہ یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک یہ بچہ میرے حوالے نہیں کر دو گی۔ حضرت حلیمہ نے کہا ٹھیک ہے، حضرت آمنہ نے کہا ٹھیک ہے حلیمہ، جیسا تم چاہتی ہو۔ اتنے میں سردار قریش عبد المطلب آ گئے، انہوں نے کہا حلیمہ غریب سمجھ کے یہ نہ سوچنا کہ تجھے کچھ نہیں ملے گا، اتنا دوں گا کہ
باقیوں کو اتنا ملا بھی نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ حلیمہ نے اس موقع پر اللہ کی قسم جو کہا ہوگا وہ بدائیوں سے اس کی ترجمانی ہوتی ہے کہ فضل رب الاولا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اور کیا چاہیے، حضور مل گئے۔ اب جانتے ہو حلیمہ نے کہا سردار قریش سے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اچھا ہوا ہماری سواری کمزور تھی۔ بے شک حضور کمزوروں ہی کے لیے تو آئے ہیں، بے شک، طاقتوروں کو بھی پیغامات حضور نے فرمائے ہیں، حضور سب کے لیے ہیں، مگر میں کمزوروں کو اس لیے مینشن کر رہا ہوں کہ کمزوروں کا ہوتا ہی کون ہے، صحیح بات۔ مگر حضور نے کہا جن کا کوئی نہیں ہوتا اس کے لیے بھی محمد عربی آواز بلند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باہر آئے، وہ شوہر کھڑے تھے باہر، اور شوہر نے کہا حارث نام تھا ان کا کہ ذرا چہرہ دکھا، وہ بھی دیوانے ہو گئے، اور اسی سواری پر ارے چائے پلا دو، پولیس والے ہیں چائے پلا دو۔ حضور کے میلاد سننے کو آئے ہیں ماشاءاللہ، حضور کا تو میلاد ہی ایسا، میں نے کہا نا رات بھی اعظم گڑھ میں پولیس والے بیٹھ کے سنتا رہے حضور کا ذکر ماشاءاللہ۔ اب وہ آئے ہیں محبت میں آئے ہیں حضور کا ذکر سننے کے لیے میرے بھائیوں۔ اور جب سے وی پی سنگھ جی نے ہمارے بھارت میں گورنمنٹ کی طرف سے سرکاری چھٹی کی ہے، تب سے لے کر آج تک وزیر اعظم کوئی بھی رہے، مگر جب 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے تو اپنے پرسنل ٹویٹر اکاؤنٹ سے میرے حضور کے میلاد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ میری طرف دیکھو، وہ چائے پیئیں گے، تھوڑی دیر کی بات ہو رہی ہے، آپ سنیے میرے ساتھیو۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حضرت حلیمہ اسی سواری پہ بیٹھی جو چل نہیں پا رہی تھی، ادھر سے آئی تھی، تو آپ یقین مانیں جب اس پہ حضور کو لے کر کے آپ بیٹھیں اور حضور اس پہ تشریف فرما ہوئے تو خدا کی قسم اس میں ایسی جان پڑ گئی، اب وہ چل نہیں رہی تھی، ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ قافلہ جو پہلے نکل گیا تھا نا قبیلے والوں کا، اس سے جا کر کے بہت جلد مل گئی۔ تو وہ جو قافلے والی عورتیں تھیں انہوں نے کہا ہمیں لگتا ہے حلیمہ کسی مکہ کے مالدار رئیس نے تیری غربت پہ ترس کھا کے تجھے دوسری سواری دے دی، اس لیے اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حلیمہ بولی نادانو، صحیح سے دیکھو، سواری وہی ہے، سوار بدل گیا ہے، سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ مصطفیٰ کے قدم پہنچے حلیمہ کے گھر، وہی گھر جس میں غربت تھی، وہی گھر جس میں فاقے ہوتے تھے، اسی گھر میں اتنی برکت ہوئی خدا کی قسم کہ بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہی رہتا تھا۔ آس پاس میں محلے میں سب میں یہ چرچا ہو گئی تھی، کسی کے گھر پہ مہمان آئے تب جاؤ حلیمہ کے گھر، کسی کا بچہ بیمار ہو جائے تب جاؤ حلیمہ کے گھر، یعنی کسی کو اگر قرار چاہیے، بیماروں کو مصطفیٰ کا پیار چاہیے تو حلیمہ کا دیار چاہیے۔ چلو حلیمہ کے گھر پہ چلو حلیمہ کے گھر پہ چلو۔ زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو، زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو، مدینے میں آقا دوا دے رہے ہیں، مدینے میں آقا۔ حضرات سنو تیزی کے ساتھ، بہت جلد میں تقریر ختم کرتا ہوں، توجہ فرماؤ۔ حضرت حلیمہ کے گھر پہ مصطفیٰ کے قدم کے آئے، بہاریں ہی بہاریں ہو گئیں۔ صرف حلیمہ کے گھر نہیں، آس پاس بھی۔ ایک دن کیا ہوا، قبیلے کی عورتیں جمع ہو کے حضرت حلیمہ کے گھر پہ آئیں اور کہا حلیمہ ہمارے گھروں کے چراغ آدھی رات ہونے سے پہلے بند ہو جاتے ہیں، یا آدھی رات ہوتے ہوتے سب کے چراغ بند ہو جاتے ہیں، لیکن تمہارے گھر میں پوری رات چراغ جلتا ہے۔ اگر خدا نے تمہیں دیا ہے تو فضول خرچی ٹھیک نہیں ہے، یہ جو روغن ہے اس کو رکھ لیا کرو، اس کو بعد میں غریبوں کو دے دینا، پوری رات چراغ جلنا تو ٹھیک نہیں ہے۔ حلیمہ نے مسکرا کے کہا میری بہنوں، چراغ بند کرنے کو کہتی ہو تب بند کروں نا، تب حلیمہ چراغ جلاتی ہو، میرے گھر میں تو چراغ ہی نہیں جلتا۔ کہا چراغ نہیں جلتا پھر پوری رات اجالا؟ حلیمہ پالنے کی طرف اشارہ کر کے بولی ہے نا وہ نور والا، ہے نا وہ برکتوں والا، یہ جو میرے گھر میں اجالا ہے یہ اسی پیغمبر کے قدموں کی برکت ہے۔ سورج کا چمکنا تو صرف ایک بہانہ ہے، سورج
سورج کا چمکنا تو صرف ایک بہانہ ہے، سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بول دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ۔ اچھا بتائیں 10-15 منٹ اور سنیں یا ختم کر دیں؟ ہیں یہ 2.5 کلو کے تربوز نہ ہلاؤ، اللہ نے زبان دی ہے، زبان سے بتاؤ۔ ارے سنائیں یا ختم کر دیں بتاؤ؟ ہاں بس میں بہت تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف لے کر کے جاتا ہوں، چونکہ وقت بھی کافی ہو گیا، اور یہ میرے خیال سے اوپر کی جو سرائیاں ہوتی ہیں نا، ان کو چونکہ یہ کوئی نہیں سن رہا تو اس کو زبردستی سنانا بھی نہیں چاہیے بھی۔ اپنے نیچے کے اور صوبوں میں نے دیکھا کہ نیچے کی کولم ہوتے ہیں، بات ختم، اپنے پروگرام کرو۔ خیر کوئی بات نہیں، سن لیجئے، پھر میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اپنے یہاں پر بھی یہ ماحول ہے، سب جگہ ہے کہ شام کے وقت جب مائیں کھانا بناتی ہیں، قاری صاحب بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آئی، 1 گھنٹہ اور ہمیں 1 گھنٹہ اور سنو گے؟ تم تو فجر تک بھی سنو گے۔ یہ حضور کا ذکر ہے، مگر اتنا ہی چاہو کہ دل بہل جائے، اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے۔ زیادہ دیر بھی نہیں، اتنی دیر سنو جو آپ خوشی کے ساتھ سن سکو۔ حضرات سنو، تو آج بھی ہے قاری صاحب، یہ آج بھی ماحول ہے جب بہن بڑی ہو، مثال کے طور پہ بہن 7-8 سال کی ہے اور بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، یعنی ابھی چھوٹا بچہ ہے، تو مائیں جو ہے جب شام میں کھانا بناتی ہیں تو بہنوں کو دے دیتی ہیں کہ تم کھلاؤ، اتنا ہم کھانا بنا لیتے ہیں۔ ہمارے حضور کی ایک بہن تھی، ہمارے حضور کی ایک بہن تھی، حضرت حلیمہ کی بیٹی، اور حضور کی رضائی بہن ہو گئی، سگی بہن نہیں تھی، حضور تو تنہا ہیں۔ تو ان کی عمر تھی 7 یا 8 سال۔ بہنوں کو اپنے بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، بہن اگر بڑی ہو نا تب بھی ماں کا رول ادا کرتی ہے، بہن بہن ہوتی ہے، اور بہن اگر چھوٹی ہو تو پھر بھائی کے لیے وہ بیٹی کے درجے میں ہوتی ہے، بھائی بڑا بھائی ہے تو وہ باپ سمان ہے اس کے لیے، اور بہن اگر بڑی ہے تب تو اسے اپنے چھوٹے بھائیوں سے بے پناہ پیار ہوتا ہے، بڑا جو ہوتا ہے نا اس کا دل بڑا ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت شیمہ، مفتی صاحب وہ اشعار سیرت ابن ہشام میں ہے، اب چونکہ 1 سال کے بعد تقریر ہو رہی ہے، اتفاق یہ ہے کہ دیکھنے کا وقت نہیں مل پایا یا لاپرواہی رہی، وہ اشعار تو کافی ہیں۔ اس میں ایک شعر ہے عربی میں، وہ لوری سناتی تھی، جیسے آج کل بھی مائیں لوریاں سناتی ہیں، بچوں کو سلاتی ہیں۔ لوریاں سنانے کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، اب تو موبائل میں کارٹون ہی دکھا دیتی ہیں، بات ختم بس ہو گیا، لوریوں کا زمانہ بھی ختم ہو گیا۔ تو حضرت شیمہ نام تھا ان کا، حلیمہ کی بیٹی جو تھی شیمہ، 7-8 سال کی ان کی عمر تھی، یہ کچھ زیادہ رہی ہوگی، الگ الگ روایات ہیں۔ تو حضور کو پالنے میں جب جھلاتی تھیں قاری صاحب تو اشعار پڑھتی تھی، وہ اس میں ایک شعر مجھے یاد ہے ابھی، ربنا ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافعا و امردا، اے اللہ میرے بھائی محمد کے جلووں کو باقی رکھنا۔ ذرا زور سے بولو، ایک بہن کتنے دل کے ساتھ پڑھتی ہوگی، سوچو، یا اللہ میرے بھائی محمد کا جلوہ باقی رکھنا، اے اللہ کاش وہ دن بھی آئے جب میں اپنے بھائی کی جوانی کا دور دیکھوں۔ یہ دعا ایک بہن رو رو کے کرتی تھی۔ اب قبیلے بنو سعد میں وہیں پہ ایک بڑا سا گراؤنڈ تھا، جیسے آپ کے یہاں یہ گراؤنڈ ہے، اب شام میں عورتیں کھانا بنائیں تو بچیاں اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو جب کھلانے لائیں گی تو کسی میدان میں جائیں گی، اب وہ سب کئی بہنیں جمع ہو جائیں تو ایسی وہاں کئی بہنیں جمع ہو جاتی تھیں۔ اب بہنوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائیے کے سامنے کسی کو کچھ سمجھتی نہیں ہے، یہ عادت ہوتی ہے۔ اب وہ چند بہنیں بیٹھی ہوتی، ایک بہن کہتی دوسری سے، دیکھ میرے بھائی کے ہونٹوں کو تو دیکھ، تیرے بھائی کے ہونٹوں سے اچھے ہیں۔ دوسری کہتی میرے بھائی کا چہرہ دیکھ، اس کی پیشانی دیکھ، اس کا جلوہ دیکھ، میرا بھائی تیرے بھائی سے اچھا۔ ان میں مقابلہ چل رہا ہوتا، اتنے میں شیمہ گود میں لے کے محمد عربی کو پہنچ جاتی تھی۔ چودھری سرائے کے مسلمانوں، خدا کی قسم یقین ماننا، جب شیمہ گود میں لے کے حضور کو جاتی نا، سب کی بولتی بند ہو جاتی، اور جب بولتی تو پھر ایک زبان میں بولتی، شیمہ ہمارے بھائیوں کے جلوے اپنی طرف ہیں، مگر سب کے جلووں میں وہ بات کہاں جو تیرے محمد کے تلووں میں بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی توقیر تو نے پائی حلیمہ، محمد کی بنی ہے تو دائی حلیمہ۔ حضرات انشاءاللہ اس کے بعد پھر کبھی
بیان ہوگا. میں نے جتنا کہا اس میں کوئی بات غلط نکلی ہو میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی سیرت کو اپنائیں اور حضور کے کردار کو اپنائیں. کھڑے ہو جائیں, صلاۃ و سلام پڑھ لیں. وما اچھا دروغہ جی بھی سننے کے لیے آئے ہیں ماشاءاللہ, محبت ہے, وہی محبت ہے. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. دروغہ جی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر اور بیان کر دو. میں تو خیر اس لیے ختم کر رہا تھا کہ وقت بھی کافی ہو گیا اور قانون کو فالو کرنا چاہیے, مگر وہ حضور کا ذکر ہے نا. اب میں نے کہا نا حضور کا ذکر جو بھی سنتا ہے اس کے کلیجے پہ برف پڑتی ہے, ٹھنڈک پڑتی ہے. بیٹھ جاؤ, 10-15 منٹ کی اور بات ہے, اس کے بعد پھر سلام ہو جائے گا. بیٹھ جاؤ سارے لوگ بیٹھ جاؤ, یہ چند اشعار سن لو, اس کے بعد میں تقریر ختم کرتا ہوں. میرے حضور کا جلوہ, اعلیٰ حضرت کے یہ شعر پڑھو. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نو. پڑھ لیں سارے لوگ پڑھ لیں, اب تقریر ختم ہو رہی ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. ماشاءاللہ, ذرا سے بچے بھی حضور سے محبت کریں. جی بے شک سبحان. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. نور کا صدقہ لینے نور کا, ہاں صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. آ گئے سرکار, پڑھیں آ گئے ایسی بھائی ذرا پڑھیں. آ گئے سرکار, ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. بھئی کتنا برا دور تھا, وہ ناریوں کا دور تھا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. نور کا تم کو دیکھا ہو گیا, ہاں تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. آ گئے سبحان اللہ سبحان. اچھا ایک شعر سناؤ پھر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. مجھے یاد آتا ہے ہمارے یہ امین البرکات جو تنظیم بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ, یہ ہمارے عزیز محمد شمشاد ہیں, فرقان بھائی وغیرہ ہیں, تہذیب بھائی ہیں, سارے لوگ ہیں. بھئی کسی کا نام رہ جائے تو یہ سوچو ہم نام لے نہ لیں مگر اللہ سب کو جانتا ہے. بے شک یہ ماشاءاللہ امین ملت جو پروفیسر ہیں یونیورسٹی ہمارے علی گڑھ میں, ان کے نام سے ہے حضرت. یہ بے شک ایک دفعہ میں حضرت کے ساتھ گیا تھا چچولی, بیتول, مدھیہ پردیش. ان کے بھائی جو تھے وہ ایڈیشنل ڈی جے پی تھے, اب تو انتقال ہو گیا. تو وہاں پر چونکہ وہ ایڈیشنل ڈی جے پی کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بڑی. تو ہم امین میاں اور ہم سب ساتھ ساتھ تھے, امان میاں بھی تھے, تو بہت پولیس والے بھی بہت تھے ماشاءاللہ. مجھے دروغہ جی کو دیکھ کے یہ بات یاد آ گئی اچانک. تو حضرت نے بھی گفتگو کی اور میں نے بھی یہ والا واقعہ بھی سنایا تھا وہاں کہ دیکھو ہمارے حضور نے پالنے میں بھی کسی کا حق نہیں مارا. یعنی حضور نے پالنے میں بھی یہ کہا کہ میں بھوکا رہ سکتا ہوں یہ گوارا ہے, مگر کوئی دوسرا بھوکا رہے یہ مجھے گوارا نہیں ہے. حضور کی ایسی تعلیم ہے اللہ کی قسم کہ وہ ہم ایک شعر ہم نے ایک بات پہلے بھی کہی تھی کہ حضور صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے. قرآن میں یہ نہیں کہا اللہ نے وما ارسلناک الا رحمتا للمسلمین, نہیں, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. محبوب تو سارے سنساروں کے لیے رحمت ہے, تو سب کے لیے رحمت ہے. اور ہم تو دعا کرتے ہیں کہ مولا حضور کے صدقے میں سب کو صاحب ایمان. آمین آمین. اب وہ واقعہ سن لو. ہمارے حضرت قاری لئیق صاحب ماشاءاللہ ان کا حکم ہوتا ہے تو یہ سمجھ لو آنا ہی پڑتا ہے. قاری لئیق صاحب اللہ سایہ دراز فرمائے, کتنا بڑا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, کتنا شاندار ادارہ چل رہا ہے, دل باغ باغ ہو جاتا دیکھ کے. حضرت حلیمہ کہتی ہیں ایک دن میں نے اچانک آسمان کی طرف دیکھ لیا, رات کا وقت تھا. اب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا لگا چاند جیسے گردش کر رہا ہے.
اب ایک دفعہ تو میں نے کیئر نہیں کیا، مگر دوبارہ پھر دیکھا تو کچھ نہ کچھ چل رہا تھا، چاند کبھی ادھر کبھی ادھر، تو میں سوچنے لگی یا اللہ چاند گرہن تو نہیں ہوگا، چاند گرے گا تو نہیں ہوگا کیا؟ کہتے ہیں پھر میں نے دھیان لگا کر دیکھا، ادھر دیکھا فلک کے ہلال کو، ادھر مڑ کے دیکھا پالنے میں آمنہ کے لال کو۔ پھر میں نے دھیان دیا تو آج کی بھاشا میں سمجھاؤں، گویا کہ حلیمہ کہہ رہی تھی میں سمجھ گئی اس کو نیٹ ورک یہیں سے مل رہا ہے، اسے رینج یہیں سے مل رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ آمنہ کے لال محمد اپنی شہادت کی انگلی ایسے کیے ہوئے ہیں، انگلی اگر دائیں جاتی ہے تو دیکھو وہ چاند بھی دائیں چلا جاتا ہے، انگلی اگر بائیں جاتی ہے تو چاند بھی، انگلی جس طرف چاند بھی اس طرف۔ اللہ اکبر یار، حضور نور ہے نا تو کھلونا بھی نور کا ہے۔ چاند جھک جا تاج دھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جا تاج دھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا۔ پڑھیں آ گئے سرکار، آ گئے سرکار۔ اور چونکہ امین میاں کے نام پہ یہ ہے تو ان کے اجداد کے لیے بھی ایک شعر پڑھ دیتا ہوں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور آواز سے بولو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نور کا۔ تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نو۔ بولو آ گئے سرکار، آ گئے سرکار۔ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھو، یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھو قاری رضی اللہ صاحب کی آخری تقریر۔ ہمارے قاری صاحب نے بہت نظامت کی ہے، یہ مجھ سے بہت سینئر ہے، 10-15 سال پہلے ماشاءاللہ۔ قاری رضی اللہ صاحب قبلہ جو بہار کے رہنے والے تھے، رنگ بلالی تھا، اللہ نے رنگ بلالی دیا، خطاب بڑا جمالی دیا۔ زندگی کی آخری تقریر مہاراشٹر میں کر رہے تھے، آخری تقریر جیسے میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، اور تقریر کرتے کرتے انہوں نے کہا یوٹیوب پہ ہے کہ اب ہم نے جتنی تقریریں کرنا تھی کر لیں، اب جسے ہماری تقریریں سننا ہو وہ کیسٹوں میں سنیں۔ اور اس کے بعد کہا اب ہم یہ کہہ کر کے گزر رہے ہیں، سرکار نور کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے قصیدے معراجیہ میں جو مقطع لکھا یہی انہوں نے پڑھا، اور اس کے بعد وما علینا الا البلاغ کہا، اور دیکھو ایسے ان کا انتقال ہو گیا۔ میں دیکھتا ہوں تو دعا کرتا ہوں مولا تو ہمیں بھی اتنی پیاری موت عطا کر دے، آمین۔ جو جیسے مرے گا ویسے ہی اٹھے گا۔ نعت پڑھتے ہوئے مرو گے انشاءاللہ نعت پڑھتے ہوئے اٹھو گے، نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو گے انشاءاللہ نماز پڑھتے ہوئے اٹھو گے۔ اور نادانوں اگر نشے میں مر جاؤ گے، نشہ کرتے ہوئے مرو گے، اگر بری عادتوں کے شکار ہو کر کے مرو گے، اگر معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ چوری ڈکیتی یا غلط کاموں میں مرو گے تو ڈرو ایسی باتوں سے، سویا کرو تو باوضو ہو کے یا کم سے کم عشاء کی نماز پڑھ کے سویا کرو، اچھے بنو، اچھے سنسکار لے کر کے دنیا میں چلو، رفتار اچھی کرو، کردار اچھا کرو۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہمارا کردار دیکھیں تو وہ یہ کہیں کہ یار جب چودھری سرائے کے غلاموں کا کردار ایسا ہے تو ان کے نبی کا کردار کتنا اچھا ہوگا۔ آج ہمارے اندر کتنی برائیاں داخل ہو گئیں، نشہ ہمارے وہاں پھل پھول رہا ہے، لوگ نشہ کر رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ IPL آ جائے تو سٹا لگاتے ہیں، او یار کسی سٹوریے کو آج تک مالدار ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہ سٹا لگاؤ، نہ پٹا لگاؤ، اور نہ برائیوں کی طرف جاؤ، نہ شرابیں پیو، نہ جوا کھیلو، بدکاریوں سے دور رہو، اچھے بن جاؤ، حضور کے سچے غلام بن جاؤ تاکہ ہماری اور آپ کی موت بھی اچھی ہو۔ قاری رضی اللہ صاحب نے اپنی زندگی میں جو آخری شعر پڑھا تھا وہی میں بھی پڑھتا ہوں، پھر تقریر ختم کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ حضرات کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ لیں، بلند آواز سے مصطفیٰ کی محبت میں بولیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ اس بندے کی آخری تقریر ہے، یوٹیوب پہ جا کر آپ دیکھ
سکتے ہیں. انہوں نے یہ مصرع پڑھا تھا, اس کے بعد وما علینا الا البلاغ کہا اور ان کا انتقال ہو گیا تھا. انہوں نے جو آخر میں پڑھا تھا وہ یہ شعر تھا, اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے, اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے, نور ہے. ہو گئی میری غزل, ہاں ہو گئی میری غزل, پڑھ کر قصیدہ نور کا. ہاتھ اٹھا کے بول دیں, آ گئے سرکار, آ گئے. کھڑے ہو جائیں, سلام پڑھ لیں.